ایسے حسین ہیں جن کو کوئی سراہنے والا نہیں ہے تو وہ پھر سب بدقسمت ہیں. دنیا میں بہت سے ایسے حسین ہوں گے جن کو کوئی سراہنے والا نہیں ہوگا. اس کو پھر تلاش کرتے رہنا چاہیے کوئی ایسا جو اس کو سراہے. ظاہری خوبصورتی کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں مکمل طور پہ. بالکل ہم مکمل طور پہ ڈینائی کر رہے ہیں. اب جو ظاہری حسن کی بات کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے وہ ظاہری ہی تھا. ہمیں تو یہی لگتا ہے کیونکہ وہ احسن القصص میں جو آیا ہے وہ تو ظاہری حسن کی بات ہو رہی ہے یا وہ ان کے اوپر واقعی پھر وہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو سراہنے والے بھی بہت تھے. السلام علیکم علی بھائی، میرا ایک سوال ہے. قلندر لاہور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ ایک گوادر بلوچستان سے سوال ہے، یہ پوچھنا تھا علی بھائی کی دستار بندی ہو گئی ہے؟ کیا بات جی سوال ہے ایسا ہے کہ ایسا وظیفہ بتائیں جس میں حاجتیں دعائیں قبول ہوں. مجھے اس چیز کا جواب چاہیے انشاءاللہ. ان کی محفل میں نصیب ان کے تبسم کی قسم. ایسے حسین ہیں جن کو کوئی سراہنے والا نہیں ہے تو وہ پھر سب بدقسمت ہیں. دنیا میں بہت سے ایسے حسین ہوں گے جن کو کوئی سراہنے والا نہیں ہوگا. پھر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بدقسمت ہے، بلکہ وہ بدقسمت تو دور کی بات ہے، وہ تو حسین ہی نہیں ہے جس کو کوئی دیکھنے والا ہی نہ ملے. وہ کیسا حسین ہے بھائی؟ کیسا حسین ہے جس کو کوئی دیکھنے والا ہی نہ ملے؟ ٹھیک ہے، وہ تو پھر حسین ہی نہیں ہے. ہماری ڈکشنری حسین ہے. اس کو پھر تلاش کرتے رہنا چاہیے کوئی ایسا جو اس کو سراہے. نہیں، اب اس کے بس میں ہوتا تو وہ کر لیتا چلا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. اور اس کو دعا کرنی چاہیے کہ کوئی تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو حسن جو ہے وہ جو ابھی توسل صاحب نے، حسن کو بھی ایک تلاش ہوتی ہے اور ایک جو دیکھنے والے حسن کو دیکھنے والے ایک تلاش اس کو ہوتی ہے. تو وہ حسن ہی کیا جس کو کوئی دیکھنے والا. وہ میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ خوبصورت بننے کی کوشش نہ کیا، خوبصورت بننے کی کوشش نہ کیا. کوئی چاہنے والا آئے گا تو تمہیں خوبصورت بنا دے گا. تو یہ چاہنے والا خوبصورت بنا دے. کوئی بندہ خوبصورت تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ماں سے پوچھے خوبصورت کون ہوتا تو وہ آپ کو بتا دے خوبصورت کون ہوتا. ظاہری خوبصورتی کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں مکمل طور پہ. بالکل ہم مکمل طور پہ ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب کا نام بلال حبشی بھی ہے. پھر بلال حبشی کو چاہنے والا ملا یا نہیں ملا؟ تو کوئی فزیکل بیوٹی تھی ادھر. آج بھی آپ کسی کالے کو دیکھیں وہی بات تھی جو آج کے کالے میں تھی، وہ اس وقت بھی تھی. پھر محبوب بنانے والی تو پھر وہ تو نگاہ کا کمال ہے محبوب بنا. اب جو ظاہری حسن کی بات کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے وہ ظاہری ہی تھا. ہمیں تو یہی لگتا ہے کیونکہ وہ احسن القصص میں جو آیا ہے وہ تو ظاہری حسن کی بات ہو رہی ہے یا وہ ان کے اوپر واقعی پھر وہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو سراہنے والے بھی بہت تھے. نہیں، یہ بات نہیں تھی. مجھے ایسا باپ دکھا دیں جو بیٹے کے غم میں رو رو کے آتا ہو. وہ باپ نے اسے یوسف بنایا، وہ کوئی کیڑا یوسف. وہ یعقوب نے اس کو یوسف بنایا. علی بھائی، بابا حضور نے خوبصورتی کی کوئی تعریف بتائی تھی، وہ بتا دیجیے گا. خوبصورت کون ہے؟ حسن
اس کا ظاہر ہے یا باطن ہے تو دیکھنے والا جو ہے نا وہی خوبصورت بناتا ہے. یہی خوبصورتی کی اور کوئی تعریف نہیں، خوبصورتی کی اور کوئی تعریف نہیں سوائے دیکھنے والی آنکھیں جو ہے وہی خوبصورت بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں موجود ہیں، وہ نام ہے ابو جہل بھی موجود ہے، لیکن وہ دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، تو اویس کرنے کے بعد وہ دیکھنے والی آنکھ. ٹھیک ہے، تو پھر یہ تو سارا کمال تو پھر دیکھنے والی آنکھ کو، کہ کوئی آنکھ کسی کو کس نظر سے دیکھتی. السلام علیکم علی بھائی، میرا ایک سوال ہے، قلندر لاہور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ دیکھیں، اس کے پہلے میں اس کی ذرا تمہید تھوڑی سی بتاؤں گا. بابا حضور نے، میرے مرشد نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک درویش داتا صاحب کے عرس پہ گیا تو اسے داتا صاحب باہر گلی کی نکڑ پہ بیٹھے ہوئے ملے، بڑے اداس تھے. وہ انہوں نے تو کہا جی ایک درویش، لیکن ہم بھی جو تھے وہ پرانے پاپی تھے، ہم سمجھ گئے کہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ درویش ہوتا تو وہ ہمارے دوسرے درویش کو اپنی بات کیوں بتا، تو وہ اپنی بات ہی فرما رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی داتا صاحب جو تھے اپنے عرس کے دن گلی کی نکڑ پہ ایک کرسی پہ بڑے اداس بیٹھے تھے، تو ایک درویش نے پہچان لیا، ان سے پوچھا کہ جناب کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ تو بہت سے لوگ صرف دودھ پینے آئے ہیں اور بہت سے لوگ صرف قوالی سننے آئے ہیں، اور اس سے آگے جا کے کوئی بیٹا مانگنے آ گیا، اس سے بھی کوئی بڑا ہے تو وہ اپنی روزی نوکری کی مانگنے کے لیے آ گیا، منت مانگنے کے لیے آ گیا. تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، لاکھوں لوگ آئے ہیں، لیکن اداس میں اس لیے ہوں کہ مجھ سے ملنے کوئی نہیں ہے. مجھ سے ملنے کا کیا مطلب ہے کہ جو میرے پاس جو فیض ہے، اصل فیض جو میرا ہے وہ لینے کے لیے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ لیں داتا صاحب کے عرس پہ اس کو کوئی بے ادبی نہ سمجھے، ہماری ان کی بات ہے، تو کیا کچھ نہیں ہوتا. جی تو اب اقبال بھی جو ہے وہ کلندر ہے، لیکن ایک بار نوٹ رکھیں کر لیں، وہ مونچھوں والا کلندر ہے. کسی دن داتا صاحب کا عرس ہو رہا ہو اور داتا صاحب جلال میں آ کے اپنے دربار سے باہر نکل آئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر لوگوں کو لگ پتہ ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اقبال جو ہے نا وہ مرد کلندر ضرور ہے، درویش ضرور ہے، لیکن وہ تھوڑا سا جلالی ہے. اس کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ عام مزاروں پہ جس طرح عرس ہوتے ہیں اور ان عرسوں میں جو حال ہوتا ہے تو وہ حال اس کے دربار پہ ہو، اس لیے نا وہ اپنے دربار پہ اس نے عرس بند کیا. ٹھیک، وہ جب چاہے گا اجازت دے دے. ٹھیک، چلے. آپ کو ایسے مرشدوں کی عادت ہے جو بارش ہوتے ہیں اور مونچھیں جو ہیں وہ تراش کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو مونچھوں والا ٹکرا نہیں ہے کوئی درویش. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے علی بھائی، ایک سوال عرض ہے کہ یہ جو ہم واسطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے، یا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو صرف اللہ کے ناموں کا واسطہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کا واسطہ نہیں دے سکتے، تو پھر جو ہم نبی پاک کا یا ان کی آل و اولاد کا واسطہ دیتے ہیں وہ دینا چاہیے؟ اس کے جواب میں ایک سوال ہی ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں کیا ڈائریکٹلی ملا ہے یا کسی کے واسطے سے ملا ہے؟ تو جن کے واسطے سے اللہ ملا ہے پھر کیا سوال رہ گیا کہ ان کا واسطہ دینا اللہ کو پسند ہے یا نہیں. اللہ ہے ہی ان کے واسطے سے.
تو اللہ سے کی کسی سے ملاقات تو نہیں ہوئی، ان کے واسطے سے ہم تک پہنچے. جی یہ گوادر بلوچستان سے سوال ہے، یہ پوچھنا تھا علی بھائی کی دستار بندی ہو گئی ہے؟ کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ میرا مرشد بھی اس معاملے میں بڑا جلالی ہے. اس نے اپنا کوئی خلیفہ نہیں بنایا، نے اپنا کوئی سجارہ نشین نہیں اپوائنٹ کیا. اس نے جو ہے نا میں کم از کم میری تو بالکل قطن دستار بندی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو واسف صاحب کا کوئی گدی نشین نہیں پایا جاتا، کوئی سجارہ نشین نہیں پایا جاتا، کوئی خلیفہ نہیں پایا جاتا. چلو یہ آڈیو میسج ہے ایک. جی سنا. سوال ہے ایسا ہے کہ ایسا وظیفہ بتائیں جس میں حاجتیں دعائیں قبول ہوں. مجھے اس چیز کا جواب چاہیے انشاءاللہ. اور دعائیں قبول ہونے کے لیے بس ایک وظیفہ چاہیے، وہ اللہ پہ یقین چاہیے. جس کا جتنا یقین ہوگا اتنی اس کی دعا جو ہے نا اتنی زیادہ قبول. ایک ہی وظیفہ اور کوئی وظیفہ. اور دعائیں قبول اشفاق احمد صاحب اللہ ان کے درجات بنانا چاہیے. ہزار اختلاف سے لیکن ایک انہوں نے بڑی پیاری بات کی. میں موجود تھا، ایک تقریر وہ کر رہے تھے. کہتے ہیں جی ہمارے جو علاقہ ہے نا وہ بارانی زمینیں ہیں ہماری انڈیا میں، تو بارش نہیں ہو رہی تھی. تو ہمارے جو مسجد کے مولوی صاحب تھے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، گاؤں کی مسجد تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ نماز استسقاء جو بارش کے لیے کی جاتی ہے نا، کل جمعے اب آنے والے کوئی جمعے کو نا ہم وہ دعا کریں گے باہر میدان میں. وہ کہتے ہیں جی ہم سارے پہنچ گئے تو مولانا آئے سامنے اور کہتے ہیں یار تم عجیب لوگ ہو، نماز استسقاء پڑھنے کے لیے آ گئے ہو اور چھتریاں ساتھ نہیں لے کے، آج کوئی دعا نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے اس چیز کا کافی مذاق کیا. کہتے ہیں میں اپنے والد، میں چھوٹا سا تھا، والد کے ہم نے چھتری نہیں لی، باقی لوگ گاؤں کے پینڈو لوگ تھے، گواں لوگ تھے، ضعیف الاعتقاد جنہیں کہتے ہیں، وہ چھتریاں لے گئے تھے. کہتے ہیں وہ ہمارے مسجد کے مولانا صاحب نے دعا کی، وہ دعا ختم ہونا سکی، وہ بارش تیز شروع ہو گئی. تو میں اور میرے والد جو ہے نا بھیگتے ہوئے واپس آئے، باقی لوگ سب چھتریاں لے گئے. تو یہ بات ہوتی ہے. تو دعا ٹھیک ہے. رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا. جی اس کو ذرا ایکسپلین کریں کیا اس کا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی اب جو سوال آ رہے ہیں وہ جیسے آیا کہ وظیفہ بتائیں دعائیں پوری ہو جائیں، تو ڈاکٹر صاحب لوگ دعائیں لے کے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جب یہاں تشریف لائے تھے وہاں غزنی سے پیدل چلتے ہوئے اس زمانے میں، تو وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ یہاں پہ اللہ کا، یہاں کے لوگوں کو اللہ کے متعلق بتانے کے لیے آئے، یہاں کے لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے. اصل ان کا یہ کام تھا، اصل کام ان کا بیٹے دینا اور یا دعائیں پوری کرنا نہیں تھا، وہ اس کے لیے آئے تھے. تو مجھ سے ملنے نہیں آیا کہ مجھ سے کوئی اللہ مانگنے نہیں آیا، مجھ سے لوگ دنیا مانگنے آئے ہیں، مجھ سے دین مانگنے کوئی نہیں آیا، اللہ کا نام مانگنے کوئی نہیں آیا. میرا کام تو لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے. تو لیکن کوئی سوال ہی ہوگا تو میں اسے ملاؤں گا، کوئی سوال ہی نہیں آیا. تو پھر وہی ہے کہ مرید ہی نہ آتا ہو تو اس قابل تو مرشد کیا کر سکتا. مرشد جتنا مرضی بڑا ہو، اگر کوئی مرید ہی نہیں آتا وہاں پہ، سچا مرید ہی نہیں آتا تو مرشد کیا کر سکتا.
جھوٹے مرید کے ساتھ تو سچا مرشد بھی کوئی فیض نہیں دے سکتا. اور سچا مرید ہو تو وہ جھوٹے پیر سے بھی فیض لے کے چلا جاتا ہے. میرے مرشد نے کہا کہ اگر مرید سچا ہو، پیر بے شک جھوٹا ہو، وہ فیض لے کے چلا جائے، کیونکہ فیض تو اللہ نے دینا ہے اور اللہ نے نیت دیکھ کے دینا ہے. خالص نیت سے آئے گا اس کو فیض لے کے جائے. تو سچا مرید نہیں ملتا تو کیا کیا مرشد کیا کرے. حاضری کیسے اپنا دیں، کیا طریقہ کار ہوتے ہیں ہمارا شرعی طریقہ یا کیا، اس کے بارے میں تھوڑا. اب میں نے جو بات کی ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو داتا گند بخش ہے تو ہر چیز عطا کر سکتے. تو ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقی دنیا عطا نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں، بادشاہیاں تک بانٹ سکتے ہیں دنیا کی. لیکن وہ صرف یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وہ خود ان کی اپنی مرضی. کبھی کسی نے یہ نہیں داتا صاحب سے پوچھا، یہ سب نے اپنی مرضی بتائی ہے اور اپنی عرضی ڈالی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا داتا صاحب آپ بھی کبھی اپنی مرضی بتائیں. ڈاکٹر صاحب سے تو کبھی جا کے نہ ان کی مرضی پوچھ کے آئیں گے آپ کی کیا مرضی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے حاضری دینے کا یہ طریقہ. وسلم کے تو وسیلے سے ہم مانگتے ہیں، اور جو بزرگان دین ہے ان کے وسیلے سے ہم کچھ مانگتے ہیں درباروں پہ جا کے، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں یا کوئی اپنی ضروریات مانگتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سوال سے پہلے میں نے جواب دے دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پہ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس کا بھی وہ مکمل اختیار رکھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں اس سے بندہ مانگ. ٹھیک ہے نا. تو لیکن ایک بندہ اگر سنیارا ہے تو اسے جا کے کوئی کہے کہ جی میں ردی خریدنے والا ہوں تو مجھے ردی چاہیے، تو پھر سنیارا خوش تو نہیں ہوگا. اس کو تو انتظار ہے کہ سونے کا گاہک آئے. ٹھیک ہے، تو سنیارے کے پاس جا کے ردی نہیں مانگنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس سے دکان میں ردی ہوتی نہیں ہے، بے پناہ ردی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں کہ سنیارے کی دکان میں آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ اور جھاڑو جو دیتا ہے نا وہ بھی ٹھیکہ ہوتا ہے. توبہ کے بارے میں جی، اگر انسان بار بار توبہ کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس خواہشات بھی کرتا ہے توبہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہ مل جائے یا میری مشکلیں آسان ہو جائیں، یا تو وہ کیسے پتہ لگے گا اس کا جو ہے وہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ غلطی کرتا ہے، غلطی کے بعد پھر توبہ کر لیتا ہے. زندگی جو ہے نا کسی سانس میں بھی کوئی بھی سانس آخری سانس ہو سکتا ہے. تو بزرگوں سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جتنی دفعہ مرضی توڑی جائے لیکن توبہ پھر کر لینی چاہیے تاکہ آخری سانس جو پائے. اگر آخری سانس توبہ پہ آئے گا تو اللہ کے ہاں اس کی وہ بندہ نیک ہی لکھا جائے، چاہے وہ جتنی دفعہ پہلے مرضی توڑ چکا. تو اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں، تاکہ انجام جو ہے وہ توبہ پہ ہو. خالصاً ہو دل سے، یا ویسے بھی لوگ ویسے کہتے ہیں اللہ میری توبہ، ایک دل سے توبہ ہوتی ہے اس کو کیسے؟ وہ میرے مرشد نے بتایا ہے کہ جب دل سے توبہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ غلطی سزا دی نہیں ہوتی. یہ دل سے توبہ کرتا ہے پھر وہی گناہ کرتا ہے پھر وہ بار بار. لیکن جب اس کی توبہ سچے دل سے ہوگی اور وہ قبول بھی ہو جائے گی، وہ پھر خود بخود وہ غلطی جو ہے دوبارہ اس سے نہیں ہو. بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسے ہیں جنہوں نے 70 سال کی عمر میں آ کے تو کلمہ پڑھا اور بعد میں پوچھا کہ جی وہ جو 70 سال ہیں تو آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ مٹ گئے سارے. 70 سال کا کفر جو ہے وہ ایک کلمہ پڑھنے سے اگر مٹ سکتا ہے، ہم مسلمان ہو کے
اگر ہم کلمہ پڑھیں ہمارے پرانے معاف نہیں ہو سکتے جی. سچے دل سے کلمہ پڑھنے کی دیر ہے, پچھلا ماضی سارا معاف ہو جاتا. قبولیت کی کوئی نشانی بھی ہے؟ وہ بتائی ہے انہوں نے ابھی کہ وہ پھر پرانا زمانہ جو ہے وہ انسان کو یاد بھی نہیں رہتا, جو اس نے اندھیرے میں گزارا ہے وہ روشنی میں آنے کے بعد پھر وہ اندھیرے یاد ہی نہیں رہتے. نہ سونا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا, عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا, ہاں دل کا عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا, ہاں دل کا کے انداز قدم وہ محبت کی شروعات وہ بے تحاشا خوشی, وہ محبت کی شروعات وہ بے تحاشا خوشی, دیکھ کر ان کو وہ پھول نہ سمانا دل کا, دیکھ کر ان کو وہ پھول نہ سمانا, ہاں دل کا ان کے انداز بے جھجک آ کے ملو, ہنس کے ملاؤ, آنکھیں بے جھجک آ کے ملو, ہنس کے ملاؤ آنکھیں, آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں ملانا دل کا ان کے انداز, نقش بر آب نہیں, وہم نہیں, خواب نہیں, نقش بر آب نہیں, وہم نہیں, خواب نہیں, آپ کیوں کھیل سمجھتے ہو مٹانا, ہاں دل کا ان کے انداز بے جھجک آ کے ملو, ہنس کے
ملا آنکھیں، آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں ملانا ہاتھ کا، حسرتیں خاک ہوئی، مٹ گئے ارمان سارے، حسرتیں خاک ہوئی، مٹ گئے ارمان سارے، لٹ گیا کوچائے جانا میں خزانہ ہاں دل کا، لٹ گیا کوچائے جانا میں خزانہ دل کا، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، عمر گزری عمر گزری عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا ہاں دل کا، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہے گئے ہاتھ سے جانا دل کا، دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا، ان کے انداز